لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس بابرکت مہینے کی اور اس بافضیلت مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس مہینوں کو خداوند متعال نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور جس مہینے میں تمام مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور ان کو مکمل طور سے انجام دیں، اور جس چیز سے پروردگار عالم نے خاص طور پر اس ماہ میں بچنے کا حکم دیا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے، اس سے محفوظ رہا جائے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز کو انجام دینے کے لیے اس مہینے میں پروردگار عالم نے زور دیا ہے، ان افعال کو انجام دیا جائے. محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ اس ماہ میں طرح طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے تمام اعمال کو اور ہماری تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی جس لحاظ سے بھی اس ماہ میں عمل انجام دے رہے ہیں، نیک عمل انجام دے رہے ہیں، ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے. محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا اور اس ماہ مبارک رمضان کا اس سال کا جو عنوان اور جو سلسلہ ہے، انشاءاللہ امید ہے اور بقید حیات کہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ الفاظ کا وہ کلام کہ جس کلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، کہ وہ کلام ایسا کلام ہے جو اللہ کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے تمام کلام کے اوپر ہے. تو ایک ایسا کلام جسے ہم اور آپ نہج البلاغت کے نام سے جانتے ہیں، نہج البلاغہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اس میں طرح طرح کے ہمارے لیے ہدایات ہیں، ہمارے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر مومن تک پہنچنا چاہیے. بہرحال ہر گھر میں قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب موجود ہوتی ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے، کہ جو بالکل ہر گھر میں، ہر شیعہ اور ہر مولا کے چاہنے والے کے گھر میں نہج البلاغہ ضرور ہوتی ہے، اور اس کا وہ مطالعہ کرتا ہے، اس کو وہ پڑھتا ہے. تو اسی کے لحاظ سے اور اسی حوالے سے کہ نہج البلاغہ کے تھوڑے تھوڑے الفاظ، کچھ چیزیں، کچھ مولا کی احادیث، کچھ مولا کے جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہمارا جو سلسلہ ماہ رمضان المبارک کا ہے وہ چلتا رہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ پروردگار عالم آخر تک لے کے جائے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال آج کسی وجہ سے، کسی مصروفیت کے مد نظر تاخیر ہو گئی ہے. انشاءاللہ کل سے یہ پروگرام جلدی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تاکہ مومنین اس سے محظوظ ہو سکیں اور اسے بہرحال اپنے عنوان اور اپنے زندگی میں اتار سکیں. محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کلام اور جو جملے اور جو احادیث امام کی ہیں، وہ سید رضی نے جو اکٹھا کی ہیں نہج بلاغت میں، وہ کچھ ایسے ہیں جو جنہیں خطبات کا عنوان دیا گیا ہے، جو خطبے ہیں جو امام نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے مقامات الگ الگ ہیں. اور کچھ ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں پر امام نے خط و کتابت کی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ حصہ ہے جسے خطوط کہتے ہیں، مکتوبات کہتے ہیں. اور ایک حصہ جو ہے وہ ہے
امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کا، حکم کا، مواعظ کا، یعنی وہاں پر وعظ و نصیحتیں ہیں، وہاں پہ وعظ و نصیحتیں ہیں، وہاں پر دنیا کو اور لوگوں کو مختصر انداز میں مولا نے بتایا ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ سے، چھوٹے چھوٹے جملوں سے لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ ہدایت کا چراغ ہے، اور ہم جب تک ان الفاظ سے مستفیض ہوتے رہیں گے اور ان الفاظ کو اپنی روح میں اتارتے رہیں گے، تب تک ہم ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس طرح سے، جو ہماری آج کی جو حدیث اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یوں ہے کہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یوں ہے کہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیہ۔ یہ امام کی ایک حدیث ہے مختصر سی، ایک امام کا کلام ہے مختصر سا، لیکن اس مختصر سے کلام میں بڑی باتیں ہیں اور بہت ساری چیز چھپی ہوئی ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے، علماء ہمارے خداوند عالم سلامت رکھے علماء اور مراجع کرام کو، کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی اس نہج البلاغہ کی جو ایک دیکھنے میں ایک مختصر سی کتاب ہے، اسے نہ جانے کتنی کتنی جلدوں میں اس کی شروحات لکھی ہیں، اس کی شرحیں کی ہیں، ان سے بھی استفادہ اٹھانا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے۔ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دشمن پر، اگر کوئی شخص دشمن پر قابو پائے تو دشمن پہ قابو پانا یہ بڑی بات جہاں تک ہے، ظاہر ہے ایک دشمن کو اپنے قبضے میں کر لینا، اس پر غلبہ حاصل کر لینا، کیونکہ انسان جب کسی مرحلے میں اترتا ہے، خاص کر اگر کسی ایسے مرحلے میں جہاں اس کے سامنے مد مقابل دشمن کی حیثیت رکھتا ہو، جنگ کا میدان ہو، یا مثلا زندگی کا ایسا مرحلہ ہو جہاں اس کا مقابلہ ایسے افراد سے ہو جو اس سے اس حد تک عناد کا مسئلہ ہو، دشمنی کا مسئلہ ہو، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس مسئلے کو پورا کر کے اور اپنے آپ کو اس طرح سے اس مرحلے میں اتار دے، اور اس طرح سے اتارے کہ وہ دشمن پر قابض ہو جائے، اس کا دشمن مغلوب ہو جائے اور وہ غالب آ جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دشمن پر قابو کر لے تو اس قابو پانے کا اب اس کا شکرانہ کیا ہوگا، اس کا شکرانہ کیا ہوگا؟ امام کیا کہتے ہیں؟ اذا قدرت علی عدوک، اگر تم اپنے دشمن پر قابض ہو جاؤ، تمہیں قدرت مل جائے، تم اپنے دشمن پر قادر ہو جاؤ، یعنی تمہارا دشمن مغلوب ہو جائے، تم غالب آ جاؤ، فاجعل العفو عنہ شکرا، تو تم کیا کرو؟ تو اس کا شکرانہ کیا ہوگا؟ شکرانہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو معاف کر دینا ہی اس کا شکرانہ ہے۔ یعنی اس سے بڑا شکریہ کیا ہوگا کہ پروردگار عالم کا، کہ پروردگار تو نے آج وہ دن دکھا دیا مجھے کہ جو آج تک میرے مد مقابل تھا، جو اب تک میرے مقابل میں تھا، آج میں اس پہ قابض ہو گیا ہوں، لیکن چونکہ تو نے یہ چیز دی ہے، تیرا شکرانہ یہ ہے، تیرا شکریہ یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا، اور معاف کرنے کی صورت میں جیسے ہی اسے معاف کیا جائے گا تو یہ بھی طے ہے، اور یہ انسانی مزاج کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو ایسے مرحلے میں، خاص کر کے جب وہ مغلوب ہو چکا ہو اور اسے معافی مل جائے، تو اس وقت اس کا دل بھر آتا ہے اور معاف کرنے والے کے حق میں وہ دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص پروردگار عالم کے لیے، پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے اور اس کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس کو معاف کر دے اپنے دشمن کو، تو اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم کے نزدیک وہ شخص معتبر ہو جائے گا، اور خود اس شخص کے نزدیک کہ جو اس کا دشمن تھا اب تک، وہ جب معافی اسے مل جائے گی تو یہ بات طے ہے کہ وہ اس کا دوست دار ہو جائے گا، وہ اسے دوست رکھنے لگے گا، اور اس کے دل میں اس کے لیے الفت جاگ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ
شکرانہ ادا کرنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، شکریہ ادا کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو شخص کسی ایک اللہ کی مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ شکریہ کا لفظ شکرن کہنا یا شکریہ کہنا یہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے، اس لفظ کی ادائیگی انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ وہ لوگ اور ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ شکریہ نہ ادا کرنے میں بڑکپن ہے، لیکن در حقیقت کسی کا شکریہ ادا کر کے دیکھے انسان تو آپ خود بخود اس کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں گے۔ بھئی اگر کسی نے ہمیں ایک گلاس پانی کا دیا اور ہم نے اس سے پانی لیا اور ہم نے مانگا یا نہیں مانگا، اس نے دیا، تو اگر ہم اسے کہہ دیں بہت بہت شکریہ تو اس میں ہمارا کچھ نہیں گھٹے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جیسے ہی ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی نگاہ میں ہماری وقعت بڑھ جائے گی، ہماری حیثیت بڑھ جائے گی کہ یہ شخص، یہ انسان کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا اچھا اس اخلاق ہے، کتنا اچھا ملتا ہے کہ یہ ہمارے ایک گلاس پانی دینے پر بھی شکریہ کہہ رہا ہے۔ آپ اس زندگی میں اس چیز کو اتار کے دیکھیں، کسی بھی چیز یعنی کسی بھی مرحلے میں آپ کہیں جائیے، بازار جائیے، کہیں کسی جگہ جائیے، کسی سے بھی اگر آپ مثلا کسی شخص نے آپ کو کسی مقام تک چھوڑ دیا اور آپ اس کا شکریہ کہہ دیں، تو وہ بیچارہ بظاہر اس نے اپنی روزی روٹی کے لیے آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا ہے، آپ اسے اس کا عوض دیں گے، اور بالکل دینا چاہیے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے۔ بالکل اس نے سب کچھ اس لیے کیا ہے، اور آپ اس کا عوض ضرور دیں گے۔ اگر کوئی عوض نہ دے تو پھر وہ ظالم شمار ہوگا۔ تو عوض دینے کے باوجود اگر آپ یہ کہہ دیں بہت بہت شکریہ، تو پھر آپ دیکھیں اس کے نزدیک آپ کی جو اہمیت ہوگی وہ ایک الگ حیثیت ہو جائے گی، اور آپ جب بھی اس کو نظر آئیں گے یا جہاں کہیں بھی آپ اسے دکھائی دیں گے تو وہ آپ کو بڑی عزت و احترام سے آپ سے باتیں کرے گا اور آپ سے پیش آئے گا۔ تو یہ تو ایک عام مسئلے میں ہے۔ تو اگر کوئی دشمن کے ساتھ ایسا کرے اور دشمن کو معاف کر دے، اور دشمن کو معاف کرنے کے بعد تو گویا اس معافی میں، چونکہ بہرحال ایک طرح کا شکرانہ ہے یہ، تو یہ بات طے ہے، اور یہ بات بھی یعنی بالکل حتمی ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب کسی دشمن کو معاف کر دیا جائے گا تو پھر وہ یقین جانیے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کے احسان کے تلے دبا ہوگا۔ وہ آپ نے اس پر احسان صرف یہ نہیں کیا کہ اسے معاف کر دیا، اور نہیں، آپ نے یہ سوچ کر اسے معاف نہیں کیا کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ کے کہے کہ یہ میرا احسان ہے اس کی نسلوں پر کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور اس طرح سے، تو پھر وہ آپ کا عمل مناسب نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر یہ سوچ کے کیا کہ پروردگار تیرا شکریہ یہ ہے کہ تو نے مجھے اس پر قبضہ دے دیا، یہی تیرا شکریہ ہے، اور تو اس لائق ہے کہ تیرا شکریہ ادا کیا جائے، میں تیرے شکریہ کے طور پر اس کو معاف کرتا ہوں، تو پھر وہ ایک الگ منزل رکھے گا، ایک الگ حیثیت آپ کی بنا دے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ ایک مقام پر امام نے ایک جملہ اور فرمایا۔ امام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الی۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اس طرح ملو، کہ میری بات جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، جو اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی اور آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ لوگوں کو معاف کر دینا دشمن کو آپ کا قد بڑھا دے گا، یہ اسی کی بات کی تائید ہو سکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً، لوگوں سے اس طرح سے ملو، اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ ان متم معہا، اگر تم اس اپنی ملنساری کے ساتھ، یعنی اسی طرح سے تمہیں موت آ جائے کہ تم لوگوں سے اچھے سے ملتے ہو، تمہارا اخلاق اچھا ہو، تمہارا کردار اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ اچھی ہو، تمہاری زبان اچھی ہو۔ سب سے اہم چیز ہے زبان اچھی ہونا، کیونکہ آج کے اس پرآشوب ماحول میں لوگوں کی زبان سب سے
زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اگر زبان اچھی ہے تو زبان سے آپ لاکھوں لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن یہی ایک زبان ہے کہ جو لاکھوں لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اور روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور جن کو سزا ملے گی وہ زبان کی وجہ سے ملے گی، چونکہ زبان جس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ساری جتنی بھی انسان کا جتنا بھرم ہے، انسان کی جتنی عظمت ہے، جتنی وقعت ہے، وہ اس کی زبان کے نیچے چھپی۔ جب